کا چہرہ خوشی سے لال، تشتے قلعہ میں تھا سر سلطان خوشحال، اور سامنے کھڑی ہوئی تھی فاطمہ کیا بازو تیری اسمان ستم میں بندھے ہوئے، بازو تیری اسمان ستم میں بندھے ہوئے، 12 گلے تھے یہ ایک رسل میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین مولانا و مولا الامین جد الحسن والحسین ابی القاسم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم عجل ولیک الفرج مولانا صاحب الزمان اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی، سب سے پہلے تمام مومنین اور مومنات جتنے بھی اس فرش اعظم میں تشریف فرما ہیں، تمام نوح خانان، مرضیہ خانان، سامعین اکرام، انشاءاللہ سید محمد علیہ السلام کے صدقے میں جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں ان سب کے دنیاوی اور اخروی حاجات انہیں کے صدقے میں بڑھانے کے لیے بلند ترین صلوات جس ہستی کے بارے میں کچھ معلومات پیش کرنا ہے کیونکہ لوگوں کے ذہنوں کو اور جو ہے جسموں کو تکلیف دیتے ہوئے عبادت کرنا صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کے مزاج اور فطرت، انسان کی فطرت جتنی ہے
اتنا ہی عبادت جو ہے قابل قبول ہے. اس کے علاوہ اگر کر لیں گے تو وہ ریاکاری میں شامل ہو جائیں گے. تو عزیزان گرامی، جس مقصد سے یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں، آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا. محمد کا کرم ہے کہ آپ لوگ جو ہے بلائے گئے ہیں، آپ خود سے نہیں آئے ہیں یہاں. عزیزان گرامی، اگر ان فرش اعضاء کا، ان مجلسوں کی اہمیت معلوم ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے کف افسوس ملتے رہ جائیں کہ اے کاش یہ مجلس اور کر لیا ہوتا. اتنی زیادہ عظمت ہے کہ وہ اس وقت پتا چلے گا جب ہم جو ہے قیامت کے بعد جب ٹھہریں گے حساب و کتاب کے پاس، وہاں پر یہی افسوس کریں گے اے کاش ایک مجلس اور کر لیا ہوگا تو ہماری عظمت کہاں ملتی ہے. عزیزان گرامی، یقیناً جس کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان کے لیے چند باتیں میں پیش کروں گا. دیکھیے عزیزان گرامی، قرآن میں قسمیں بہت زیادہ ہیں اور قسم بھی کھانا بھی چاہیے، لیکن اگر کوئی شرعی قسم کھا رہا ہے اور اس کو جو ہے بعد میں جھٹلا رہا ہے تو اس کا کفارہ دینا ضروری ہے. جیسے واللہ باللہ، واللہ اگر کوئی کہہ دیا تو یہ شرعی قسم ہو گیا. اب اگر کوئی شرعی قسم کھا لیا اور جو ہے قسم کھانے کے بعد پھر کوئی کام انجام دے رہا ہے تو اور جو ہے اس کے لیے کفارہ دینا واجب ہے. لیکن عزیزان گرامی، جس ہستی کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں پر قسم کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. اگر وہاں پر اگر جا کر اگر ہم قسم کھا رہے ہیں تو وہاں پر جا کر ہرگز جو ہے جھٹلا نہیں سکتے ہیں، ہرگز جھوٹ نہیں بولا جا سکتا ہے. یہ ایسے ہستی کا دربار ہے. امام علی النقی علیہ السلام نے عام زمانہ جب جو ہے جب لوگوں کا ہجوم جب وہاں پر دست امام کے پاس جب جو ہجوم تھا تو سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یعنی امام دست امام کے بعد یہی امام ہوں گے، دسویں امام کے بعد یہی امام ہوں گے. لوگوں کا یہ خیال تھا، لیکن خدا بہتر جانتا ہے امام کون ہو سکتا ہے. خدا نے ایک لہر بنا دیا ہے کہ اس کے بعد ایک جو ہے دوسرا جو ہے امامت کی منصب جو ہے حاصل کرنے والا ہے. لیکن عزیزان گرامی، لوگ یہ تشویش میں تھے کہ شاید ان کے بعد سید محمد امامت کے منصب پر فائز ہو جائیں گے. لیکن عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہوا کہ امام علی النقی کے فوراً بعد 28 سال کے سن میں یعنی ان کی شہادت واقع ہو گئی ہے، ان کا انتقال کر گئے ہیں. لیکن خداوند عالم نے ان کی عظمت کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے تا قیامت تک کے لیے میں سید محمد کا نام اس طریقے سے پوری کائنات میں باقی رکھوں گا. آج ہر شخص سید محمد کے نام سے یا تو جو ہے اپنے حاجتیں جو ہے بریاب کرواتا ہے. تمام جو ہے عزیزان گرامی بہت سے ایسے آپ واقعات سنتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ایسی ہستی ہے جہاں پر اگر اولاد کے لیے اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے تو سید محمد کا نظر کریں، انشاءاللہ اولاد جو ہے ان کے لیے جو ہے نصیب ہو جائیں گی. اور ایسے ہی بہت سے چیزیں جو ہے سید محمد کے متعلق سے موجود ہے، جس میں سے یہ بھی کہا گیا ہے یہاں پر اگر کوئی قسم کھا رہا ہے تو قسم کو جھٹلا نہیں سکتا. اب آئیے عزیزان گرامی، اور عرب میں ان کے لیے بنیت جو بیان کی گئی ہے سبع الدجیل کہا گیا ہے. سبع الدجیل کسے کہتے ہیں؟ سب کہتے ہیں شیر کو، سب کہتے ہیں شیر کو. عزیزان گرامی، ایرانی علماء نے اور کتابوں میں یہ کہا ہے جس طریقے سے ایرانیوں کے پاس باب الحوائج ہے ویسے ہی
کے پاس سید محمد باقا ہوائے یہاں سے اگر نظر و نیاز کا خلاف ہے تو سمجھ جائیے وہ امامت کا خلاف ہے. یہاں سے تو عزیزان گرامی وہ معصورہ نیازیں اور جو ہے نظر ہے جس کو جو ہے ہم انجام دینا چاہیے. یہ معصورہ ہے. آپ دیکھیے بلد میں اتنا بڑا مقام. آپ سوچئے کہ آخر سامرہ میں تھے امام اور بلد میں ان کی جو ہے خبر ہے. یہ کیا ہے آخر وجہ؟ اب تک کبھی سنا ہے؟ صلوات پڑھے محمد زیادہ جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے زحمت نہیں دوں گا. 2-3 باتیں بس ان کے متعلق کہوں گا اور ربط مسائل پہ آ جاؤں گا. دیکھیے بلد میں ان کا جو ہے مزار موجود ہے. 28 سال سن ہے. 262 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور جو ہے سن جو ہے 27 سال کا سن ہے اور یہ بلد میں ان کی جو ہے مزار موجود ہے. آج بھی اگر آپ جائیں گے تو اتنے جو ہے کرامات اور اتنے جو ہے گوشتبند اور جو ہے بکرے ذبح ہوتے ہیں. کیوں آخر عزیزان گرامی جب آخر ان کی مزار وہاں پر کیوں ہے یہ جانیے کہ روایتوں میں ملتا ہے. میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب سید محمد اپنی ماں کو حج کے لیے لے جا رہے تھے, جب سید محمد اپنی ماں کو حج کے لیے جب لے کر جا رہے تھے, جب بلد کے مقام پر پہنچتے ہیں وہاں پر شدید بیماری لاحق ہو گئی تھی. شدید بیماری لاحق ہو گئی تھی. اسی وجہ سے وہاں پر انتقال کر گئے اور وہیں پر ان کا مزار بنا ہے. یہ ہے اصل وجہ. اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ جو ہے امام جو ہے سامرہ میں ہیں اور یہ جو ہے یہاں پر دفن ہے, تو وجہ کیا ہے کہ راستے میں ماں کی جو ہے عزیزان گرامی جب یعنی فرزند امام اپنی ماں کی عبادت کے لیے حج کے لیے اتنا اہتمام کر رہا ہے چاہے کتنی ہی سختیاں کیوں نہ ہو, یہ بڑا پیغام ہے. صلوات پڑھے محمد. اب آ جائیے وہاں پر انتقال ہوا. اب ان کے در کے کرامات اور معجزات تقریباً بہت سے علماء نے اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں اور اس کے اندر واقعات اور جو واقعات آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں کہ جو بھی جو ہے ظاہر گیا ہے وہ اس کی تائید کر سکتا ہے. اگر کوئی سرزمین بلد کی کوئی چیز اگر اپنے ساتھ آ گیا تو وہ گاڑی وہ سواری ہل نہیں سکتی. وہ گاڑی اور وہ سواری ہرگز ہل نہیں سکتی ہے جب تک جو ہے وہ جگہ وہ چیز اور وہ جو ہے سبب جو ہے جب تک ان کے دربار میں نہ پہنچ جائے وہ گاڑی وہاں تک ہل سکتی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی ہمیں بھی چاہیے کہ صرف روزے کو دیکھ کر نہ آ جائے, صاحب روزے کے کرامات لے کر آئے. صلوات پڑھے محمد. بہت سے کرامات ہیں. اب اگر جو ہے بہت سے لوگ جو ہے خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں اور جو ہے میں نے بھی سنا ہے کہ کہیں پر اگر 4 بکرے کاٹ دیے جا رہے ہیں, یہ دیکھو بھائی وہاں پر جو ہے اتنے بکرے کاٹے جا رہے ہیں اتنے بکرے کاٹے جا رہے ہیں, ہرگز یہ جملہ نہ کہیں, یہ جملہ نہ کہیں, کیونکہ عزیزان گرامی روایتوں میں اور جو ہے واقعات میں معجزات میں اس کی بڑی جو ہے شدت سے جو ہے منع کیا گیا ہے. عزیزان گرامی ایک شخص عسکری سامرہ کا ایک خادم جو ہے خود بلد چلا گیا تھا زیارت کے لیے, تو دیکھا ایک شخص آ رہا ہے, اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے اور اس کے دونوں ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے ایک ہاتھ پیچھے ہے. کیا مطلب پوچھا, یہ خادم جاتے ہیں اور جا کر جو ہے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا ہے, آپ اس کیفیت سے کیوں آ رہے ہیں؟ تو وہ شخص یہ کہتا ہے مجھے میرا جو ہے بدن جو ہے شل ہو گیا, میرا بدن شل ہو گیا ہے, یعنی
فالج مار دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، اس خادم نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے ہاتھ جو ہے اور آپ کا بدن جو ہے شل ہو گیا ہے، فالج مار دیا ہے؟ تو وہ شخص یہ کہتا ہے میں 1 سال جو ہے یعنی اپنے بہن کے پاس سید محمد کے نیاز کے خاطر ان کے گھر گیا تھا، گھر میں گوشت بند رکھا ہوا تھا۔ میں نے یہ کہا کہ یہ گوشت بند کس کے لیے ہے؟ تو میری بہن نے کہا یہ گوشت بند سید محمد کی نیاز کے لیے لایا گیا ہے۔ میں نے بات کو اہمیت نہیں دیتے ہوئے میں نے کیا کیا، اس گوشت بند کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ یعنی جب سے میرا حال یہی کیفیت ہے، میری کیفیت یہی ہے، یعنی اس دن سے میرے جو ہے ہاتھ جو ہے شل ہو گئے ہیں، مجھے فالج مار دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جب سے میں اس احساس میں تھا تو میرا دل یہی کہہ رہا تھا اگر مجھے شفا ملنا ہے تو صرف سید محمد کے پاس سے ہی مل سکتی ہے۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور جا کر جو ہے بارگاہ میں کھڑے ہو جاتا ہے اور خداوند عالم سے اور سید محمد کے صدقے میں دعا کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کے آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اب اسے خود بخود اسے شفا مل جانے لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے اگر سید محمد کی ایک کیفیت ہے تو مولا کائنات کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ ان کا بڑا منزلت اور بڑا مرتبہ ہے، اور ان کو جو ہے آپ نے اب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ہم جو ہے اب صرف جو ہے تبرک کھانے چلے جائیں گے، بے شک تبرک کا سراپ ہو کر، لیکن اس مجلس میں یہ مجالس میں یہ ایسے مجالس ہیں یہاں سے ہمیں کرداریں ملتی ہیں، ہمیں شفا ملتی ہے، ہمیں رزق ملتا ہے، ہمیں علم ملتا ہے، ہمیں اولاد عطا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، علماء سے مراجع کرام سے یہی پوچھا گیا ہے کہ آپ کو کون سی چیز آپ کو اس مقام اور منزلت پر لے کر آیا گیا؟ تو علماء نے مراجع کرام نے یہی کہا کہ ذکر سید الشہداء کی وجہ سے ہمیں وہ مقام اور منزلت ملا ہے، اسی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب جب بس میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں کہ جب راستے سے جا رہے تھے تو بلد میں انتقال ہو گیا۔ عزیزان گرامی، لوگوں کو یہ احساس تھا اب امامت کس کو ملے گی، امامت کس کو ملے گی، جب تک نہیں معلوم تھا کہ امامت کس کے حوالے کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی کیا کیا کہ جیسے ہی سید محمد کا انتقال ہوا تو خود امام ہادی علیہ السلام اور جناب امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں بازو کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے امام ہادی اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹے کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب لوگ آ کر جو ہے حسن عسکری سے پوچھتے ہیں کہ آخر جو ہے آپ صبر کیجئے۔ لوگ وہاں پر آشکار ہوا کہ امامت کی ذمہ داری اب جو سونپی جائے گی وہ امام حسن عسکری کو سونپی جائے گی۔ لیکن یہ جملہ ایک کہوں کہ امام کے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر یہ عرض کروں گا، یا امام مہدی واقعاً آپ جو ہے خوش نصیب ہے کہ آپ کے جوان کا لاشا کے قریب آپ جو ہے کھڑے ہوئے تھے اور جو ہے تسلی دینے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہوئے ہیں، لیکن میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا یا امام مہدی ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے کہ حسین علی اکبر کے لاشے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جزاکم ربکم، خدا کسی کو نہ رلائے سوائے سید الشہداء کے۔ ہاں ارباب اعضا، ایسا جوان لاشا کہ اقبال ایڈیا رگڑ رہا ہے اور علی اکبر کہہ رہے ہیں کیا دیکھا؟ حسین نے دیکھا کہ جو ہاتھ ہے جو سینے پر ہے، ایک بار ہاتھوں کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ نیزے کی علی موجود ہے۔ اقبال دونوں آستینوں کو الٹتے ہیں، لٹک کر رک کر کے کہتے ہیں اے
اور حاضرین مجلس کے دلی مقاصدوں کو قبول فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا بالخصوص سید محمد علیہ السلام کا واسطہ، جتنے بھی مومنین اور مومنات یہاں پر حاضر ہیں اور حاضر نہیں ہیں، ہم سب کے شرعی دنیاوی اور اخروی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا ہمیں اس نظر کو بلد میں جا کر اہتمام کرنے کی توفیق دے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام ماتمداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام مراد اکرام کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو شر شیاطین سے محفوظ فرما، ناگہانی بلاؤں سے محفوظ فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین اور مومنات اس نظر میں دام درہم سخن خدم شریک ہوئے ہیں، پروردگار ان کو اس نظر سے قبول ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار والد محترم کو طول عمر عنایت فرما، انہیں صحت و تندرستی عنایت فرما۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات دور دراز سے شریک ہوئے ہیں اس مجلس اعظام میں اس نظر میں، پروردگار ہم سب کے توفیقات میں اور انہیں صحت و سلامتی عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا اس عاشور خانے میں جو مومنین خدمات کر کے گزر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، بلند درجات عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا ہمارا خاتمہ بخیر فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان آزاد کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا جتنے بھی مومنین جہاں کہیں بھی اس عزاداری میں خرچ کیے ہیں، پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی ایام باقی ہیں انہیں معرفت کے ساتھ اس عزاداری کو برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سال آئندہ بہترین طریقے عزاداری برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جلد صاحب الزمان کا ظہور فرما، ان کے عوان و انصار کا شمار فرما۔ ماتم حسین